جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین 14 اگست کل کا دن تھا جب ہم جشن آزادی منا رہے تھے۔ آج 15 اگست اور کل کے دن ہم نے پاکستان کے تمام وہ کامیابیاں آپ کے سامنے رکھیں، اور آج میری کوشش ہوگی اپنے جو پینلسٹ میرے ساتھ ہیں ان سے میں یہ ڈسکشن کر سکوں کہ ہاں جی ہمارا اگلا 14 اگست کیسا ہوگا، کیونکہ پچھلے 14 اگست میں اگر دیکھیں تو یہ رومرز پورے پاکستان میں تھی کہ ہاں جی پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ بالکل ایک ہرڈلز میں تھا، آبسٹیکلز میں تھا۔ تو اس وقت خاص طور پہ میں بات کروں اگر جمہوریت کی، پاکستان کے اندر سالمیت کی، پاکستان کے خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ دہشت گردی کس طریقے سے ہے پاکستان کے اندر، ہم ایسے بھی سینیریوز دیکھنے کو ملے جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے قانون کی پامالی کی جاتی ہے، توہین مذہب کے کیسز لگا کے بہت سارے لوگوں کو اس میں آڑ میں آ گئے تھے۔ اب سب سے جو بڑی بات ہے کچھ ہفتوں کے اندر میرے خیال میں نیکسٹ منتھ ہی جو ہے وہ IMF کا ایک ڈیلیگیشن وہ بھی پاکستان آنے لگا ہے، تو کس طریقے سے اب فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی خاص طور پہ پولیٹیکل، اور دوسری اگر دیکھا جائے تو ہم بات کریں ڈپارٹمنٹل لیول پہ۔ سر میاں صاحب، ہم نے کل خوشی کا دن منایا، ایک پچھلا 14 اگست تھا جب ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ اگلا 14 اگست کیسا منائیں گے ہم سر؟ بلا شبہ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ کل تک تو بڑی خوشیاں تھیں، اور یہ میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ڈیفالٹ والا ہے معاملات، یہ کبھی بھی اتنا نہیں رہا کہ جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا، کہ یہ سارا ہندوستان اور اسرائیل نے کیا تھا، پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں ہمارا جو امیج کو خراب کیا گیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بھوک ننگی قوم ہے، معاف کیجیے گا، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں ہر طرح کی برائی ڈالی ہے، ان میں دہشت گرد ملک ہے یہ دہشت، جبکہ ہمارے ساتھ تو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم وکٹم ہیں دہشت گردی کے، نہ کہ ہم دہشت گرد ہیں، اور پوری دنیا یہ اب یہ جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، قومیں یونائٹ جب ہوتی ہیں تو اس کے رزلٹس کچھ اور نکلتے ہیں، پھر اس پہ اللہ پاک بھی برکت، یہ اس ملک کو اللہ پاک کے خاص کرم ہے اس ملک پہ کہ بہت بڑے بڑے برہان، اور ان برہانوں میں سے پاکستان کو اللہ پاک نے دہشت گردی کے خلاف جتنی بڑی جنگ آپ نے جیتی ہے، پوری دنیا میں ایسی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور پھر جو یہ جنگ آپ نے لڑی ہے، اور اس کی بھی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی کہ اتنی قلیل مدت کے اندر آپ نے وہ دشمن کے جو ہے دانت کھٹے کیے ہیں جو اس کو ساری عمر یاد رہے گی۔ اب وہ اگر چاہتا ہے اول تو اس کو وہ یہ جرأت نہیں ہوگی، وہ اس کے عزائم ہیں کہ میں اس کے اوپر حملہ کروں، کہ اس کے جو یہ چاہتا ہے، لیکن اس کو اندر سے خوف بھی ہے کہ یہ پاکستان بھی الحمدللہ وہ تو آج سوچ رہا ہے کہ جو میزائل ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے پاکستان تو میزائل کب سے بنا رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری UN کے ہماری اسپیس پروگرام بھی انڈیا سے 8-10 سال پہلے شروع ہوا ہے ہمارا، ہم زراعت کے اندر بھی اس سے آگے تھے، لیکن کچھ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سے اڈاپٹ نہیں کیا، ہم نے مطلب ادھورے کام ہم نے کیے، لیکن جہاں جب آپ نے پورے کام کر لی ہیں تو اس کے رزلٹس دیکھیں آپ، آج ایسے ایسے پروگرام آپ نے بنائے ہیں، آپ کی بہادر افواج نے اور آپ کے نوجوانوں نے، کہ جو اس وقت دنیا حیران ہو گئی ہے۔ اب دنیا کو سر پورے کام میں بتاؤں اگر آپ کو پورے کام تب بھی ہو جائیں گے جب پولیٹیکل جو ایک انریسٹ ہے پاکستان کے اندر وہ ریکونسیلیشن کی طرف جائے گا۔ اسے حافظ صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں میں آخری بات ہے اس میں لے لی تھوڑی سی، کہ اس پہ یہ بڑی زبردست بات ہے، اس پہ ہمیں اسی طرح جس طرح اس سے پہلے ہم نے ایک قوم نظر آئے ہیں، تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری پھر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ نہیں کر رہی، لیکن یہ ان کو بڑا دل کرنا پڑے گا، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ بڑا کوآپریشن اس کو کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلے نہیں رہیں گے، آپ کا جو دنیا میں اس وقت امیج ہے نا وہ بڑا سافٹ امیج آپ کا، آپ نے اور بڑی عزت اللہ پاک نے، میں نے تو اپنی 65 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھا پاکستان جیسی عزت۔ جیسے میاں صاحب نے کہا کہ پاکستان بحران سے نکل آیا ہے، دہشت گردی کی جنگ ہم جیت چکے ہیں،
اور ہم نے بڑی خوش دلی سے ہم نے آزادی منائی تھی کل. تو میں ڈوگر صاحب کا, آپ کے ڈوگر صاحب کا ہی جو آپ کی قیادت میں ہیں, تو وہ ان سے ان کا ہی انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے دل سے ہی بڑا دلا کر کے ہم نے آزادی منائی ہے کہ ہمارے اوپر تو بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سر اگر انٹرنل سیز فائر ہو جاتا ہے تو کیا معاملات آپ کو ٹھیک مزید بہتر نہیں لگتے سر؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ آپ نے جو پوچھا میں اس کا جواب دوں, پہلے بھارت سے جو جنگی فتوحات تھی اس کے نتیجے میں تقریباً پوری وفاقی کابینہ کو, یا شاید کچھ لوگ رہ گئے ہوں, محروم رہ گئے ہوں, تو ان کو قومی اعزازات سے نوازا گیا, لیکن جس شخص نے جنگ ڈیزائن کی وہ محروم رہ گیا. کیسے ملک خوشحال ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک میں عدم استحکام ہو, سیاسی بحران ہو؟ کیسے استحکام آ سکتا ہے معیشت میں جب ملک کی پاپولر پارٹی کے لوگ جیلوں میں ہوں, جب پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر جیل میں ہو؟ تو پھر ایسے تو سیاسی بحران کی موجودگی میں نہ آپ کی معیشت ترقی کرتی ہے, نہ ملک خوشحالی کی طرف آتا ہے. بلکہ ایسے جب آپ جمہوریت کو دباتے ہیں, جب سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو پھر دنیا اپنے مفادات لینے کے لیے اس حکومت کو اپنے کام بھی لیتے ہیں, دباتے ہیں, اور وہ ایسے ہی بھی کام بعض اوقات کرنے پڑ جاتے ہیں جو یقیناً اس ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک اس ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا, ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. رہی بات معیشت کے بڑھوتری کے دعوے جو ہیں, وہ کیسے, ذرا عام آدمی کا معیار زندگی چیک کریں. یہاں پہ کبھی چینی کا بحران آتا ہے, کبھی آٹے کا بحران آتا ہے, عام آدمی کا معیار زندگی مزید گر گیا. تو کیسے اگر ملک خوشحال ہے, اگر ملک میں پیسہ ہے, ملک کی معیشت بہتر ہے, تو پھر عام آدمی کیوں رو رہا ہے, عام آدمی کی زندگی کیوں اجیرن ہے؟ تو ہم نے تو عام آدمی کا معیار زندگی غربت کی لکیر سے بھی نیچے لے گئے. تو میرا خیال ہے کہ معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. تو سیاسی استحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے جب آپ ملک کی پاپولر پارٹی کو, جب تک عمران خان اندر رہے گا, سیاسی قیدی اندر رہیں گے, ایک سیاسی جماعت کو تمام آپ وسائل ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی توجہ تو ایک سیاسی جماعت کو محدود کرنے کے اوپر ہے. تو ایسے ملک ترقی نہیں کرتے. میری دعا ہے یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, لیکن یہ مشروط ہے جب آپ سیاسی ایسے کام اس ملک میں لائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کرنل صاحب, سر حافظ صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے, سیاسی جب تک عدم استحکام ختم نہیں ہوگا تو کس طریقے سے معاملات اور بہتر ہوں گے, معیشت اور بہتر ہوگی؟ کیونکہ آپ ایکسپیرینس رکھتے ہیں پولیٹکس کے اندر. پاکستان جو ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت کیا تھا, اور وہ اس چیز میں میثاق جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ ہاں جی ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے. تو وہ کس طریقے سے آپ اپوزیشن کو سر فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جیسے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہاں جی آپ نیگوسیشن کی طرف ہیں, میں سہولت کرنے کے لیے تیار ہوں, تو کس طریقے سے سر یہ پھر مفاہمت کی طرف معاملہ جائے گا سر؟ یہ دیکھیں, میرے بھائی صاحب نے, حافظ صاحب نے, کہ پاپولر لیڈر جیل میں ہے تو کیسے سیاسی استحکام آئے. تو ذرا میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ اپنے دور حکومت میں 4 سال میں دیکھتے ہیں آپ کیوں سیاسی استحکام نہیں لگے. تو یہ جو چیز ہے نا, ایک جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کو آپ بلیم کریں کہ جی سیاسی استحکام لانے کے لیے پاپولر لیڈر کو آپ نے جیل بند کیا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کے تو سیاسی استحکام آئے گا. اب تو موجودہ حکومت نے باضابطہ طور پر ہر جگہ پر وزیر اعظم بھی کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور جبکہ آپ کے دور حکومت میں 4 سال کے دور حکومت میں ساری لیڈرشپ کو بھی اندر کر دیا, پارٹی کے نمایاں لیڈرز کو سارے اندر ہے اور بغیر کسی قصور کہہ رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے تو 9 مئی کا ایک ایسا اندوناک واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں رقم کر دیا ہے کہ آج تک پاکستان نہیں ملتی تھی. تو یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے نا, یہ ماضی میں مت جائیے, ابھی ماضی حال میں دیکھ لیں, 4 سال پہلے ہے وہ استحکام سیاسی نہیں تھا. تو اس طریقے سے اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم دیتے رہیں گے تو کسی کا بھی جو پلڑا بھاری نہیں ہوگا, ہمیں سر جوڑ کر رکھنا ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں ذاتی خواہش کا بہت زیادہ دخل. حافظ صاحب نے خود فرمایا کہ عوام تو بیچاری پس رہی ہے, سال سے پس رہی ہے, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی تو یاشیاں اور جو ہیں عیش و عشرت اور وہ جو ان کے عہدے ہیں اور ان کی تنخواہیں ہیں اور ان کا جو چاہانہ
जिंदगी गुजारने का। जरा आप देख लीजिए ना कि एमएन को या मिनिस्टर को कितनी फैसिलिटीज आज भी है, 4 साल पहले जो थे उनको भी थी। जब असेंबली में बिल पास होता है तनख्वाहें और अलाउंस का, उस वक्त तो इससे काम आ जाता है तीनों चारों सियासी पार्टियों में, और जब अवाम की बात आती है तो वहां पीछे होता। तो ये बात है कि जब तक हम अपने जाती मफादात को पीछे रखकर मुल्की मफादात को तरजीह नहीं देंगे, उस वक्त तक ये सारी बातें हैं, सारी दिखाने की बातें हैं। हर पॉलिटिकल लोग जो है प्राइवेट जिंदगी में ज्यादातर एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, सब चीजें, और हमें ये भी पता है कि मसाइल कैसे हल होते हैं। आज करें, अपने जाती मुफादात को छोड़ दें, बैठ जाएं। अगर 2 या 3 मिलकर हुकूमत बना सकती हैं तो चौथी पार्टियां बना सकती हैं हुकूमत, तो 1 या 2 पार्टियां वो अपोजिशन पे स्पून से बैठ के अपोजिशन कर सकती हैं। आए, बैठे अपोजिशन, आज बातचीत करें। स्पीकर ने दावत दी है बातचीत करने की। आपके जो पीटीआई के स्पीकर थे उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई और हम कौम से इसकी माफी मांगते हैं। तो जब आप कौम से माफी मांग रहे हैं तो स्पीकर नेशनल असेंबली ने तो आपको दावत दी है, आप लोग इलेक्टेड जो लोग हैं वो बैठे एक साथ, बैठे कौमी असेंबली के ऊपर अल्लाह ताला के जो नाम हैं लिखे हुए उसको गवाह बनाकर बहुत सारे जो हमारे लीडरान है वहाँ तकरीरें करते हैं, तो अल्लाह को गवाह बनाकर। अच्छा सर, कर्नल साहब, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। क्या आप ये बताएं कि पिछले 8 साल से ये तो आ रहा है हमारा ज़राई प्रॉब्लम्स आ रही, ये क्यों आई है? सारी हुकूमतें जब अवाम के लिए है, अपने लिए है, क्यों नहीं के बंद और डैम्स और बिजली के जो मसाइल हैं, एग्रीकल्चर मसाइल हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? इनको सर, किस वजह से? सर आपकी बात बिल्कुल बजाय है। सर गुजारिश ये है कर्नल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, गुजारिश ये है कि तरीके इंसाफ का ये एक आपसे सवाल है कि हाँ जी हम हुकूमत के साथ बैठे, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार भी है? हुकूमत के पास तो ये भी इख्तियार नहीं है कि हमें बानी से मिलवा दें ताकि हम उनसे मशावरत करके ही आपके साथ मीटिंग कर ले रिकॉन्सिलिएशन की। तो ये सवाल तो इनके दौरे हुकूमत में होते थे जी, जब इनके दौरे हुकूमत में होते थे तो क्या ये इससे बेखबर हो गए हैं? ये उस वक्त बाखबर थे, ये आज भी बाखबर हैं, ये बेखबर होने की बात कर रहे हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के हाथ में नहीं है, तो किसी के हाथ में, जिसके भी हाथ में है तो उसको नहीं सर, गुजारिश है कि हुकूमत एक कोशिश तो कर सकती है ना सर, कोशिश करके जो उनके बानी है पीटीआई की उनसे मुलाकात करवा दें ताकि वहां से भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिल जाए, वो इंस्ट्रक्शंस लेके आपके साथ फिर बैठ। तरफ से कोई बात नहीं करता हूँ। अभी आज ही के अखबार मुझे लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि जी कोई कोशिश हो रही है, जो डोर होता है, बैकडोर डिप्लोमेसी को चल रही है। अल्लाह करे कि वो चल पड़े हुकूमत और अपोजिशन में, और जो दोनों पार्टियां हैं या तीनों पार्टी के आपस में मुखालफत करने वाले हैं वो पॉजिटिव डिसीजन करें। जो हुकूमत करने वाले हैं पर्दा बात की जा रही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, मैं हुकूमत करें, ये आज अपोजिशन वाले भी कल हो सकता है हाफिज साहब हुकूमत में थे। जी हाफिज साहब सर बोले क्या? अच्छा, मैं ये भी कर्नल साहब ने फरमाया कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो माजरत कर रहे हैं जो उन्होंने गलतियां की, तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ तो तस्लीम करती है। अभी इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में जो मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई तो वो एक्सटेंशन वाला मामला था, लेकिन वो एक गलती की और उस पर माजरत की, कौम के सामने इतराफ़ किया। लेकिन ये जो हुकूमत में इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने तो दहाइयाँ यही गलतियां दोहराई। आज भी इनका इक़्तिदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत है। एक मिनट सर, आप मेरी बात जरा सुनने, मेरा मौक़िफ़ सुनने। तो आज भी इस जो मखलूत हुकूमत है उसका इक़्तिदार जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके मरहून मिन्नत है। तो गलती तो ये फिर दोहरा रहे हैं। कहाँ गया वो मिसाक जमहूरियत जो मोहतरमा बीबी शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था? अच्छा, दूसरी बात ये रहेगी कि मैं कर्नल साहब से, मेरे चूँकि शहर से भी हैं, मेरा इनसे बड़ा एक अदब एहतराम का रिश्ता भी है, और कितने लोग थे तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्लिम लीग नून के जो जेलों में थे जी, और वो कितने अरसे के लिए थे? यानी वो तमाम केसेस जो पीपल्स पार्टी के दौर में मुस्लिम लीग, सर आप सुन लेना, मेरी देखते ना, सुन तो लेना सर। खान साहब खुद कहते थे सर, खान साहब ने कहा हाँ जी मैं तो एसी बंद करवा दूंगा इनके साथ, मैं नवाज शरीफ को जरदारी को पाबंद सलासल कर दूंगा, और किया भी किया। अच्छा लगारी साहब बात सुने ना, मैं अभी कुछ और बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं आ जाता हूँ। तो तहरीक इंसाफ के दौर में जब नवाज शरीफ जेल में थे,
تو کیا وہ جو مقدمات تھے وہ ہم نے بنائے تھے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کے دور کے تھے. اچھا دوسری بات یہ رہے گی کہ کتنے لیڈرز جیل میں تھے. آپ مریم نواز صاحبہ کی چند دن کی آپ وہ جیل دیکھ لیں. نواز شریف صاحب جیل میں جاتے ہی بیمار ہو کے ساری انہوں نے قید ہاسپٹل میں گزاری, اور پھر وہ پلیٹلیٹس گرے اور وہ باہر جاتے ہی ایئرپورٹ پہ جاتے ہی وہ بالکل ٹھیک بھی ہو گئے. تو بات یہ ہے ایک مقدمہ تحریک انصاف نے کے دور میں جو بنایا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا جو غلط تھا. وہ اس کا اعتراف بھی ہمارے شہریار افریدی صاحب نے کیا, اور اس کا اعتراف رانا ثناء اللہ خود بھی کرتے ہیں. تو سیاسی کارکنوں کو انتقامی روش کا جو نشانہ بنایا وہ تو انہی دو حکومتوں نے کروایا جو اس ملک پر دہائیوں تک اقتدار میں نہیں, جو دہائیوں تک اقتدار میں نہیں. لیکن آپ پچھلے پاکستان کی 78ویں سالگرہ ہم نے کل منائی, جشن منایا. کیا 78 سالوں میں اتنے وسیع پیمانے پر کسی سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا؟ کیا ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے؟ کیا کسی کو 10 20 30 سالوں کی سزائیں ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی. اور اگر 9 مئی کی آپ الزام تحریک انصاف پہ لگاتے ہیں تو تحریک انصاف کو 9 مئی کی آڑ میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ شواہد پیش نہیں کیے جا رہے کہ جس کے اوپر تحریک انصاف اس میں ملزم ثابت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ رہے گی, اگر میں کرنل صاحب کی یہ بات مان بھی لوں کہ 9 مئی کی وجہ سے تحریک انصاف کے لوگ آج جیلوں میں ہیں, تو فواد چودھری بھی تو 9 مئی میں مقدمے میں تھے, ان کو کیسے ریلیف مل گیا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی, جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا, اگر تحریک انصاف نے جرم کیا تو وہ جرم سے کیسے استثناء ان کو مل گیا؟ ان کو آج سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ان کو سزائیں ہوں, لیکن اس سے ان کا مقدمہ مزید کمزور ہو گیا, چونکہ تحریک انصاف پہلے دن سے یہ بات کرتی ہے کہ وہ پہلا شخص کون تھا, وہ پہلا شخص کون تھا جس نے آگ لگائی, وہ پہلی فوٹیج کہاں پہ ہے؟ پھر میں سر میاں صاحب کی طرف آتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کل ایک جو خیبر پختونخوا میں میرے خیال پر پہاڑ پور میں کوئی جلسہ آیا ہوا ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست نے عمران خان اور پی ٹی آئی لیڈرز کو جیل میں ڈالا ہے. یہ ان کے میں کوٹ کر رہا ہوں لفظ, لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اس سے کیا مراد ہے سر؟ اگر آپ انتقامی کارروائی کی بات کرتے ہیں, نہیں وقت ایک جیسا نہیں. آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو کل کو ہم آئیں گے تو ہم بھی ایسے کریں گے. میری بات سنیں, تحریک انصاف نے تو کہا کہ ہمارے دور حکومت میں ہم نے جو اختیارات دیے وہ غلط تھے, وہ نہیں کریں گے, اپنی غلطی نہیں دہرائیں گے. قوم کے سامنے عمران خان نے کہا کہ جو ایکسٹینشن تھی وہ میری غلطی تھی. لیکن تحریک انصاف کے بعد آج جو اپوزیشن میں ہے, تو حکومت جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, انہوں نے تو پچھلے 40 سالوں میں غلطیاں ہی دہرائی ہیں. مساق جمہوریت جو ایک پچھلی 2 صدیوں کا سب سے بڑا معاہدہ تھا, اس کی دھجیاں اڑا دی. تو جو بات علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں, وقت ایک سا نہیں رہتا. اس کو آپ کیسے دھمکی یا آپ یہ سلوک کر سکتے ہیں, یہ بات کو اس طرح زیوم کر سکتے ہیں کہ جی وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے, تو یہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ 14 اگست سے پہلے میرا ایک پروگرام تھا اور آپ کے ہی تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ ایک رہنما تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ایکشن کا ری ایکشن آئے گا. ادھر بھی میں نے ان سے سر وہ آپ ان سے پوچھئے نا, میں پارٹی کا انفارمیشن ہوں, میں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور داری سے بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف تو ایسی روش اور بالکل بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں. سر میاں صاحب جیسے کرنل صاحب نے بھی بات کی موفی کی, اور حافظ ذیشان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں جی جو مسلم لیگ نون نے جتنی غلطیاں کی ان کی معافیا کون مانگے گا. سر اگر معاملہ اس طریقے سے رہا تو پھر ریکونسیلیشن کس طریقے سے ہوگی؟ کیا پھر یہ کیا مشروط یہ میٹنگز ہوں گی جیسے پہلے پھر وہ راؤنڈز لگتے رہے, اجلاس ہوتے رہے, پھر کوئی کنکلوژن نہیں نکل سکا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن بھی آنا ہے کہ نہیں آنا سر اس کا؟ جی بلا شبہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سیاسی عدم استحکام سے کیسے جو ہے اس سے بچنا ہے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کے, میں یہ نہیں کہ ان کی طرفداری کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جو پچھلا دور ہے اس سے پہلے کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. پچھلے دور میں جو تھا انہوں نے ایک بھی مقدمہ کسی پارٹی پہ, سیاسی پارٹی پہ نہیں بنایا, اور اس دور میں بھی مطلب اس تعداد میں مقدمے نہیں بنے جس تعداد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بنے ہیں مقدمے. لیکن اب انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سبق سیکھا ہے پیچھے جو ہے, اور ظاہری بات ہے پہلی دفعہ ان کو گورنمنٹ ملی ہے, یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے, ماننی بھی چاہیے. اور ہمیں, اور پھر یہ ان کو جب آپ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ یہ مان رہی ہے, اس بات کو تسلیم کر رہی ہے. لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں
کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے COD سائن کی تھی اسی طرز میں ساری سیاسی جماعتوں کو اس میں کوئی بھی نہ رہ جائے تو ان کو بیٹھ کے اسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ ان کو کرنا چاہیے کہ ہم نے ملک کی خاطر مطلب ایک بالکل سنسیئر ہو کے ملک کی خاطر اور اداروں اصل میں جہاں سے یہ جڑ شروع ہوتی ہے نا وہ ہے الیکشن کمیشن کا ادارہ جہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم ان اداروں کو مضبوط کر دینا اور ان کی دیانت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے الیکشن کمیشن کا ادارہ اتنا ضروری ہے اس کو غیر جانبدار ہونا اور اس کے لیے جہاں سے فساد شروع ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اب پیپلز جو ہے اس وقت جو ہے وہ PTI کی جو ان کی لیڈرشپ ہے اور جو ان کے وہ نہیں مانتے ان رزلٹس کو مطلب میں نہیں یہ کہتا کہ وہ ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہے نہیں مانتے اس سے پچھلی جب PTI کی گورنمنٹ تھی اس وقت یہ پیپلز پارٹی اور یہ نہیں تسلیم کرتے تھے اس سے پیچھے بھی چلے جائیں کسی نے بھی کسی بھی پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا آج ہمیں اگر ایک ہی اس ادارے کو اگر ہم اسٹرانگ کر دیں اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ یہ 2 اداروں کو اور تیسری جوڈیشری آپ تین اداروں کو آپ بالکل پاک صاف کر دیں سیاست سے کہ ان کی اوپر کوئی غیر جانبداری ہو ان کے اوپر کسی جماعتوں کا انفلوئنس نہ ہو اور یہ اس سے نکل آئیں اور تو پھر میں آپ کو بات بتاؤں ہاں پارلیمنٹ بھی بڑا ضروری ہے جی لیکن بیس آن یہ ہے اب اگر آپ کا یہ ادارے دیکھیں نا جہاں سے آپ نے انصاف لینا ہے وہ ادارہ غیر جانبدار ہوگا تو ڈیفینیٹ آپ کو اس کے ریزلٹس بہت ملیں گے جہاں سے الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے اگر وہ آپ صحیح پرفارم کرے تو آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ جو جائے گی میرے خیال میں تو سر سب سے بڑا ادارہ ہے آپ کا سینٹ کا پارلیمنٹ کا جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے آپ جوڈیشری کی بات کریں آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں جب قانون وہاں سے بنیں گے اور قانون کی امپلیمنٹیشن چھوٹے ادارے نیچے والے کریں گے دیکھیں نا اب اس ادارے کو کس نے جا کے اسٹرانگ کرنا ہے الیکشن کمیشن کے ادارے نے اب یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے قانون سازی وہاں سے ہونی ہے لیکن یہ بیس آن کون ہے مطلب آپ کی سینٹ بھی بیس آن کون ہے الیکشن کمیشن آپ کا جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے مرہون منت ہے کہ وہ یہ سارا جہاں سے شروع ہونا ہے اب دیکھیں نا اب میرے جیسا بندہ ان پڑھ نہ اس کو سیاست کی سوجھ بوجھ ہے نہ اس کے تعلیم ہے نہ عقل ہے نہ شعور ہے اور وہ جو ہے وہ اسمبلی میں پیسہ لگا کے پہنچ جاتا ہے تو اس کو کس نے روکنا ہے یہ الیکشن کمیشن کے ادارے میں جب آپ کی پارلیمنٹ بالکل صاف لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی جو 62-63 کے اوپر پورے اترتے ہوں وہ ان لوگوں کے اوپر جب میجورٹی ان کی ہوگی تو ڈیفینیٹ آپ کا چیف منسٹر بھی ایسا ہوگا اچھوں میں بہت اچھا جو ہوگا وہ آپ کا چیف منسٹر اچھوں میں بہت اچھا جو وہ آپ کا پرائم منسٹر تو اس کے لیے پھر آپ کی جو قانون سازی جو ہوگی وہ آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے کچھ اور ہی نکلیں گے اچھا مجھے آپ اجازت دیجیے جی ٹھیک ہے سر کنر صاحب تھینک یو سو مچ جی سر کی بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں مگر قانون بنانے والے کون ہیں جی یہ جو محکمے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا الیکشن کمیشن کا اور اس کے بعد جو تیسرا انہوں نے جوڈیشری یہ جب تک ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو نرم نہیں کریں گی ملک کے خواہاں نہیں ہوں گے کہ عوام کے لیے ہم نے جھک جانا ہے عوام کے پاس جب ہم جاتے ہیں جھولیاں لاتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں اور پھر ہم خود ہی ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا ہے خدا کے لیے میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں پوری پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ کے توسط سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو چکا لیں اپنے آپ کو نرم کر لیں اور سیدھے قانون بنا لیں اور ان کی قوانین کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو ادارے بنانے ہیں وہ بھی انہوں نے بنانے مل بیٹھ کے 2-4 جماعتیں ایک قربانی دے دیں اپنی ذاتی انا کو ختم کر دیں بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر کرنل صاحب سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے سر جی کہ پاکستان نقصان میں نہ چلا جائے ہمیں آگے بڑھنا ہے آج ایک ہم نے مارکا مار دیا اتنا بڑا مارکا جیتا ہے کہ ہندوستان جو کہتا تھا میں چائنا سے لڑ سکتا ہوں اور اس کو مغربی طاقتیں تیار کر رہی تھی تو وہ صرف اس لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا کہ ارے بھائی تمہیں تو ایک چھوٹا سا پاکستان جس کو تم فیلڈ اسٹیٹ کہتا ہے انڈیا اس نے تمہیں مار دیا تو تم اور کس طرف جاؤ گے تو یہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو آپ
پاک فوج کہتے ہیں، اس کی کارکردگی سے آپ کا ملک کدھر پہنچ گیا. تو جب آپ پورے الیکٹڈ لوگ ہوں گے 24 کروڑ عوام میں سے، آپ سارے ایک منصوبہ بندی کریں گے، ایک کریں گے، سیاسی لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، پروگرام کا وقت ختم ہونے کا سر، کرنل صاحب اس ملک کو آگے لے کر کنکلوڈ کریں سر. تھینک یو سر، تھینک یو سر. حافظ صاحب آپ میں بولنا یہاں چاہ رہے پہ ہیں تو پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں میں. جی میاں عبد الوحید صاحب کی میں بات کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے دور میں 1 درجن بھی سیاسی لوگ نہیں تھے جیلوں میں. تو تحریک انصاف کے صرف جو بانی چیئرمین عمران خان ہے ان کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہیں، اور مقدمات بھی تب گئے جب وہ خود حراست میں تھے. تو اس کی تصحیح کی ہونی چاہیے. اور تحریک انصاف کے جو عام سطح کے کارکن تھے آج بھی ان کے اوپر سینکڑوں مقدمات درج ہیں. میں یہ تصحیح کرنا چاہتا تھا. یہ مقدمات نہیں بننے چاہیے تھے، یہ میں بھی ان کو یہ سپورٹ کرتا ہوں، لیکن ان کے دور میں بہت سے لوگوں کے اوپر مقدمے، اور پھر خاص طور پہ پرائم منسٹر جو ہے سب کا ہوتا ہے. پرائم منسٹر کو اپنی زبان میں نہیں بولنا چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جبکہ انہوں نے تو اتحادوں کے اندر نوابزادہ صاحب نے، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے، تو ان کی بڑی صرف ایک مقدمہ تحریک انصاف کے دور میں ہوا رانا ثناء اللہ کے اوپر. وقت ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج جو انٹرسٹنگ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے پینل کے ساتھ، امید ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہو سکے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.